جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. تقریریں کریں گے رونے دھونے کا معاملہ ہوگا, تشیع کو بڑھاوا ہوگا. علی کا شعر ہے, علی کا شعر ہے, جرات بتاؤ, ہمت بتاؤ. ایک لاش گھر میں ہو, گھر میں تم پتا, بہن الگ روئے, بیٹی الگ روئے, بیوی الگ روئے, ماں کا حال الگ ہے, باپ الگ کونے میں پڑا, بھائی الگ پڑا, پورا خاندان سوگوار, پورا محلہ سوگوار, پورا علاقہ سوگوار. لیکن یہاں ایک نہیں, لاش پہ لاش ہے. شیخ علی اصغر کی بھی لاش ہے, آنا محمد جیسے بھانجے بھی ہیں, حضرت قاسم جیسے بھتیجے کی لاش ہے, حضرت علی اکبر جیسے شہزادے کی لاش ہے, حضرت عباس علمدار جیسے بھائی کی لاش ہے, اور لاش پہ لاش ہے. لیکن امام حسین کی شان کیا ہے؟ جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, خون سے جس کے دو عالم میں, خون سے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی برکتوں سے ہم غلاموں کو مارا. آدمی یہ سمجھتا ہے سر کٹے تو مردہ, سینہ چھلنی تو مردہ, بازو کٹے تو مردہ, رگیں نیلی تو مردہ, خون بہے تو مردہ, لاش تڑپے تو مردہ, تڑپ کر ٹھنڈی ہو جائے تو مردہ, خاک و خون میں گلتا ہو تو مردہ. لیکن قرآن فرماتا ہے شہیدوں کے بارے میں, سر کٹا مگر زندہ. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو, سر کٹا مگر زندہ, سینہ چھلنی مگر زندہ, بازو کٹے مگر زندہ, بدن کی تکہ بوٹی مگر زندہ, خاک و خون میں گلتا مگر زندہ. اس لیے کہ جو دنیا کے نام پر کٹتا ہے وہ مردہ ہے, اور جو کلمت الحق کے لیے جان کو قربان کرتا ہے سر کٹا کر بھی وہ زندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ حضرات ذرا ذہن پہ زور دیجیے گا. آدمی دیکھنے میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے گردن کٹنے میں یقیناً درد ہے, بازو کٹنے میں یقیناً درد ہے, سینہ چھلنی ہونے میں یقیناً درد ہے. اس درد کا اندازہ اسی کو ہوگا جس کا سر کٹے, جس کے بازو کٹے, لیکن اللہ کے نام پر اعلائے کلمت الحق کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے جو اپنی گردن کو کٹاتا ہے اور جام شہادت کو نوش کرتا ہے, ظاہری اعتبار سے تو لاش تڑپ رہی ہے, ظاہری اعتبار سے تو جو خون بہ رہا ہے, لیکن گردن کٹنے کے باوجود اس کو درد کا احساس ایسے ہے جیسے چوٹی کاٹ لے, اور چوٹی کاٹنے پر جو احساس ہوتا ہے ایسے ہی شہید کو سر کٹنے کے موقع پر ہوتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس لیے کہ حضرت یوسف کا حسن اگر بے نقاب ہو تو انگلی کٹ جائے اور احساس نہ ہو, اور جب مصطفیٰ کا حسن بے نقاب ہو تو سر کٹ جائے تو احساس. اسی تناظر میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, علماء کی خاص توجہ چاہوں. آج کہا جاتا ہے پیاس کا سر, میں نے کہا پیاس ظاہری زندگی کے اعتبار سے, نظر ظاہر کے اعتبار سے, حیات ظاہری کے اعتبار سے, تقاضائے بشری کے اعتبار سے پیاس لگے تو ظاہری طور پر
شدت کا نہیں تھا، ایسا اختیار والا تھا کہ اگر اشارہ کر دیتا تو پولیس کا فوج کا پہرا ہی رہتا اور دریائے فرات ان کے پاؤں سے گزر اہل بیت تک آ جاتا اور یزیدیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرا حسین اگر بیڑی رگڑ دیتا تو کربلا میں پانی کا چشمہ نکلتا، حسین اشارہ کر دیتے فرات اپنے رخ کو بدل دیتا، حسین اگر آنکھ اٹھا کر آسمان نہیں تھا مظلوم تھا۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، پیاس، احتیاط کا جملہ، پیاس لب حسین کو چومنے کے لیے آئی، کیا بات ہے، لب حسین کو چومنے کے لیے، بوسا کے لیے، کنیز بن کر، کنیز بن کر لب حسین کے قریب ہے۔ پیاس حسین کو ستانے نہیں آئی ہے، اس لیے امام حسین کو ستانے کے ارادے سے جو آئے وہ یزیدی ہے، اور پیاس پیاس ہے، پیاس یزیدی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، بے شک پیاس ہے، پیاس یزیدی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ تو لب حسین کو بوسا کے لیے آئے۔ اب ٹھہرو، آپ کہیں گے پانی تو کہ پیاس نہیں، میں کہا ہاں ہے پیاس، لیکن وہ ستانے کے لیے نہیں، توجہ، ستانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ سر کٹے اور کہا جائے تکلیف اتنی، احساس اس قدر جیسے چوٹی کاٹ لے، تو پیاس لگنے کا ایسا احساس جو کہا جاتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ پیاس تو لب حسین کے استقبال کے لیے حاضر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کہیں گے حضرت یہ تو پہلی بار اس طرح سن رہا ہوں، دلیل بولے تو اب آئیے میں اس کے دلائل آپ کو بتاتا ہوں۔ پانی دو ہے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ ابھی آگے وقت میں۔ پانی دو، ایک بڑا مشہور پانی ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، ذرا محبت سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مجمع میں شاید کوئی ہو جو آب زمزم نہ پیا ہو، کتنے لوگ پیے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ، آب زمزم پیے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی، بھرپور ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ بہت کوئی شریف کے سامنے ہے چاہے زمزم میں، اور پوری دنیا پی رہی ہے، برکت ہی برکت ہے، مگر ایک پانی اور ہے اسے آب کوثر کہتے ہیں۔ ایک یہاں ہے اور دوسرا وہاں ہے، اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ ایک یہاں ہے اور ایک وہاں ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ رحمان ہے، اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو اس کی تسبیح بیان کرو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اور رحمان اور رحیم دونوں کو جمع کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کو جمع کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ ابھی علماء سے پوچھو تو آپ کو بتائیں گے اللہ کا ایک نام رحمان، اللہ کا ایک نام رحیم، اللہ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے اور دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، لفظ زیادہ تو معنی زیادہ اور لفظ کم تو معنی کم۔ رحیم میں رحمان کے مقابل میں الفاظ کم، اس میں رحمت کا معنی کم ہے اور رحمان میں رحمت کا معنی زیادہ ہے۔ توجہ کرنا، اللہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے، یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت مومن کافر سب کے لیے ہے۔ مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مشرک بھی کھاتا ہے، بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ تو ہم کو آپ کو روزی اللہ دیتا ہے تو اس کو روزی کوئی اور دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان، اس کی رحمت مومن کافر سب کے لیے،
مگر آخرت میں رحمت خدا کی صرف مومن کے لیے، صرف مومن کے لیے. وہاں کافروں کو پر رحمت نہیں ہوگی، مرتد پہ رحمت نہیں ہوگی، بے دین پہ رحمت نہیں ہوگی، مشرک پہ رحمت نہیں ہوگی. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جتنے مجرم ہو الگ ہو جاؤ اور جتنے وفادار ہو ادھر آؤ. کیا بہت جتنے مجرم ہو الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو جائیں گے. یہ مذہب الگ ہو جا، یہ بے دین الگ ہو جا، یہ دہریہ الگ ہو جا، یہ مرتد الگ ہو جا، یہ نجدی الگ ہو جا، یہ یزیدی الگ ہو جا، یہ خبیث الگ ہو جا، یہ مشرک الگ ہو جا. الکفر ملت واحدہ، سب ادھر چلے جاؤ. حسینی ادھر آ جاؤ، صدیقی ادھر آؤ، فاروقی ادھر آؤ، عثمانی ادھر آؤ، قادری ادھر آؤ، چشتی ادھر آؤ، چوبندی ادھر آؤ. آؤ آؤ حسینی ادھر آؤ. یہ جماعت وفادار کی ہے اور وہ جماعت غدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں. وہاں رحمت صرف مومن پر. مومنوں زور سے بولو سبحان اللہ. دعا کرتے رہو یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو. وہاں کے رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ، وہاں کے رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ. اللہ کی رحمت آخرت میں صرف مومن پر. اور وہی ہے حوض کوثر. زور سے بولو. جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے، جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے. اور کوثر کا جام سب کو نہیں ملے گا. کوثر کا جام سب کو نہیں ملے گا. کوثر کا جام غدار کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کے وفادار کے لیے ہے. کیا بات ہے، پلاؤ، لگاؤ سبیل، پلاؤ شربت، پلاؤ حسین کے نام پر، پلاؤ حسین کے نام پر. آج نمازے کے نام پر تم لوگوں کو پلاؤں گے، کل امام حسین کے صدقے میں آقا تمہیں کوثر پلائیں گے. آقا تمہیں کوثر پلائیں گے. توجہ کرنا. لیکن یہ کوثر کا جام کسی غدار کو نہیں ملے گا، مصطفیٰ کے وفادار کو ملے گا. یزیدی کو نہیں ملے گا، حسینی کو ملے گا. یزیدی کو نہیں ملے گا، کس کو ملے گا؟ حسینی کو ملے گا. اب آؤ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے دلال کے اس ٹکڑے کو سنیے. اور کوثر کے پانی کی صفت کیا ہے؟ من شرب منہ لا یظمأ ابدا. جو ایک قطرہ پی لے گا، ایک گھونٹ پی لے گا. منہ میں من تمیزیہ ہے، جو ایک گھونٹ پی لے گا، پورا جام نہیں، ایک قطرہ بھی ہے من تمیزیہ کے تحت آئے گا. جو ایک قطرہ پی لے گا لا یظمأ ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کوثر کا پانی ایک گھونٹ جو پی لے، ایک قطرہ مل جائے اور پی لے تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے. اور یہ کس موقع پر؟ مئی جون نہیں، جیٹھ بیساکھ نہیں، یہ جولائی والی گرمی نہیں، یہ برکھا والی امس نہیں. زمین تردے کی، آسماں فولاد کا، سورج سوا نیزے پر، پسینہ اتنا کہ کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے بغل تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ کے لگام تک، اور کوئی پسینے میں دھبکیاں لگائے. وہ شدت اور ایسے ماحول میں کوثر کا ایک قطرہ جو پی لے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اب مسیح الدین کا جملہ سنو. جب کوثر پینے والا اسے پیاس نہ لگے، توجہ کرنا، کوثر پینے والا اسے پیاس نہ لگے تو کوثر میرے نبی کے صدقے میں ہے. جو کوثر کا پانی پیے پیاس نہ لگے تو جس حسین نے نبی کی زبان چوسی ہے اسے پیاس کیسے ستا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. اور بیٹھو اور بتا دوں کہ ختم کر دوں. ارے بولو بھائی، بولیے.
کوئی بات نہیں. ارے 2 بج چکے ہیں. اللہ اکبر. سب سے ہائی فائی جو پنکھا ہے اکیلے ان کے لیے. یہ لوگ فیضیاب ہو رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں سب کو ڈھکیل ہم کو اکیل. تھوڑا ادھر بھی کر دیجیے، سب لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اچھا حضرت کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب ذہن کو ذرا حاضر کیجیے. میں پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں مسلمانوں. میدان کربلا تو آئینے کی سرزمین سے بیٹھ کر کے دیکھو. جب کربلا کا لفظ بولا جاتا ہے، کربلا کربلا کربلا، تو جیسے لفظ کربلا کوئی بولے یا لکھے، بیٹھ جائیے، بولے یا لکھے تو 2 تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے. ایک وہ تصویر جس میں زیادتی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، سیاہی ہے. اور ایک تصویر ہے جس میں روشنی ہے، چمک ہے، اجالا ہے، صداقت ہے، حقانیت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، راست بازی ہے، حق گوئی ہے، جرأت ہے، شجاعت ہے، ناموس رسالت کی حفاظت ہے، ناموس شریعت کی حفاظت ہے، ناموس اسلام کی حفاظت ہے. تو یہ 2 تصویریں ابھر کر سامنے آتی ہیں. ایک تصویر کا نام ظلم ہے اور ایک تصویر کا نام صبر ہے. ظلم جو کرے وہ ظالم ہے اور صبر جو کرے وہ صابر ہے. جس نے ظلم کیا اسے یزیدی کہتے ہیں اور جس نے صبر کیا اسی کو حسین کہتے ہیں. اپنے لوگوں پہ اہل سنت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاتھ مار مار کر کے شیعہ سے لو، بڑھی ہوئی روایتوں سے لو، اہل سنت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ. سنو، یہ 2 تصویر، جو صبر کرے وہ صابر، جو ظلم کرے وہ ظالم. میدان کربلا میں جس نے ظلم کی انتہا کر دی وہ یزیدی ہے، اور جس نے عالمی پیمانے پر صبر و رضا کے امتحان میں عالمی کامیابی حاصل کی اسی کا نام حسین ہے. اسی کا نام حسین ہے. آج کچھ ظالم ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کر، اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کہتے ہیں یزید رضی اللہ عنہ. ارے اللہ بولو، زور سے بولو. آئینے والوں کہاں ہو، کدھر ہو؟ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کہتے ہیں یزید رضی اللہ عنہ، یزید امیر المومنین معاذ اللہ، یزید امام برحق معاذ اللہ. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حسین کربلا میں بچ بھی جاتے تب بھی ان کا قتل کرنا واجب تھا. معاذ اللہ بولو، زور سے بولو اور زور سے بولیے. یہ کون ہے؟ یہی غیر مقلد ہیں جو کہتے ہیں میں نے سنبھل کے علاقے میں اپنی تقریر میں کہا تھا، وہ مولوی جو زیادہ اس کو کہتا تھا اسی کے علاقے میں گیا، میں نے کہا گولی نہ بندوق نہ لاٹھی نہ ڈنڈا. تو کہتا ہے یزید امیر المومنین اور میں کہتا ہوں نبی کا نواسا حسین امیر المومنین. آ جا اسی مسجد کے گیٹ کے سامنے، تو بھی ہاتھ اٹھا میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا ہوں. تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر، یا اللہ جہاں یزید جائے وہاں ہم غیر مقلدوں کو بھیج دے. اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جہاں نبی کا نواسا حسین جائے وہاں سب سنیوں کو بھیج دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. خالق جنت خدا ہے اور خدا کی عطا سے مالک جنت مصطفیٰ ہے، اور جنتی بیویوں کی سردار نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور جنتی جوانوں کا سردار نبی کا نواسا حسین ہے. محبت سے ہاتھ اٹھا کر
بولو یا حسین، یا حسین، محبت سے بولیے یا حسین، اور محبت سے بولیے یا حسین۔ خالی ہنسے ہنسے نہ کرو، نام لو تو پورا لو۔ اب ذہن پہ زور دیجیے، سب حسین کے ساتھ اور ظلم یزیدیوں کے ساتھ۔ توجہ ادھر دیکھیں، ادھر وہ کہتے ہیں حق پر یزید تھا، میں نے کہا فیصلہ قرآن سے لے لو۔ تو بتاؤ پانی بند کرنا یہ ظلم ہے کہ صبر ہے؟ جس نے بند کیا اس نے ظلم کیا، اور پانی ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو روکے رکھا اس نے صبر کیا، اس نے صبر کیا۔ میں قرآن سے پوچھتا ہے، قرآن تو بتا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صابر حسین ہے، اللہ حسین کے ساتھ۔ اب توجہ کیجئے، اور جس سے رب راضی اس سے صبر، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ اب آئیے قریب آئیے اور سنیے، جہاں تک کہ اہل بیت کے درجے کا درجے کا مرتبہ، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے یہ پتھر ہے یا غار ہے، یہ پتھر ہے یہ غار ہے، یہ گلی ہے یا کوچہ ہے، یہ مٹی کی دیوار ہے یا کوئی بے جان پتھر ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم کو تو مطلب اس سے ہے کہ اس کنکر نے نبی کا کلمہ چوما ہے کہ نہیں، اس پتھر نے نبی کے کلمے کو بوسہ دیا ہے کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں وہ پہاڑ کون سا ہے جس غار میں میرے نبی جائیں وہ غار ہمارے لیے قابل احترام ہے، جس پہاڑ کی چوٹی پہ جائیں وہ جبل ثور، وہ پہاڑ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تینوں جان اس پر قربان کرتے ہیں۔ وہ جبل نور جہاں میرے آقا گئے وہ پہاڑوں میں عزت والا ہے، وہ غار حرا جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوئے تمام غار میں وہ افضل ہے۔ توجہ کرنا، ارے اس ہمالیہ لمبے چوڑے پہاڑ کو وہ درجہ نہیں حاصل، اس کا وہ مرتبہ نہیں جو مرتبہ مدینہ کے دامن میں اس پہاڑ کو حاصل ہے جس کا نام احد ہے، جس پہاڑ کے سینے پر میرے نبی کا پاؤں پڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بے جان پہاڑ پر آقا کا قدم ناز آ جائے، توجہ کرنا، بے جان پہاڑ پر آقا کا قدم ناز آئے، جبل احد، وہ پہاڑ جنتی، ارے زور سے بولو، زور سے بولو، وہ پہاڑ جنتی، اور وہ پہاڑ حضور سے محبت کرے، آقا فرماتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ پہاڑ جنتی۔ تو بے جان پتھر اور پہاڑ پر نبی کا قدم پاک پڑے، اس کے درجے کا یہ عالم، تو جو حسین نبی کے کندھے پر آیا اس کے درجے کا اس کے درجے کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اس کے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، میں آگے بڑھ کر کے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی، اس لیے اجازت لے رہا ہوں کہ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، سحری بھی کرنا، لیکن ڈھائی سے پہلے نہیں بند کروں گا، ڈھائی بج گیا، میری گھڑی تو پیچھے 4 منٹ ہے، تو ہم لوگ اہل بیت والے بھی ہیں، چار والے اور والے بھی، سنی ہے، اور سنیوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مگر یہ یہاں والا لڈو نہیں قیصر گنج والا، ایک ہاتھ میں دامان صحابہ ہے، ارے زور سے بولو، اور ایک ہاتھ میں دامان اہل بیت ہے۔ توجہ سے میرے آنے والے جملے کو سنو، اللہ نے اہل بیت کو ایسی عزت و کرامت سے نوازا ہے کہ کچھ چیزوں میں
اہل بیت آقا کے ساتھ شریک ہیں. یہی 4 منٹ میں بتا دوں گا. کچھ چیزوں میں اہل بیت کے ساتھ شریک ہیں. اللہ نے نبی پر سلام بھیجا. نماز میں تحیات میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی, اور اللہ نے اہل بیت کو بھی سلام کا مستحق بتایا. سلام ان پر بھی حضور کے صدقے میں, حضور کے صدقے میں, اور نبی پر درود, اہل بیت پر بھی درود. زور سے بولو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب میرے نبی طاہر فرمایا گیا یا طاہر, اے پاکیزہ خصلتوں والے مصطفیٰ. تو نبی طاہر طہارت والے, پاکیزگی والے, اور نبی کی آل کی طہارت تو قرآن میں اللہ نے بیان کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے اہل بیت کی طہارت کو, پاکی کو بیان کیا. اور یاد رکھنا نبی پہ صدقہ حرام اور اہل بیت پہ صدقہ. بڑا بڑا بابا لاؤ, بڑا سے بڑا بابا لاؤ, او کچیلا والا, او گڑیا پہننے والا, وہ چھلا منری والا, گٹر گٹر صدقہ, گٹ گٹ پانی, لیکن صدقہ نبی کے حرام, اور صدقہ نبی کے آل پر حرام, اس لیے کہ مال کا میل ہے اور اللہ نے ان کو میل سے پاک کر دیا ہے. یہ تو دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ خود ناپاک. ایک بات اور سن لو, بڑا سے بڑا مولانا, بڑا سے بڑا مفتی, بڑا سے بڑا محدث, بڑا سے بڑا پیر, بڑا سے بڑا فقیر, بڑا سے بڑا فقیر, بڑا سے بڑا مجتہد, یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. قابل احترام ہے, قابل تعظیم ہے, عزت کرو, احترام کرو, مگر وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. مگر میرے نبی آئین ایمان اور نبی کی آل اور اہل بیت یہ ایمان میں شامل ہے. کوئی اہل بیت کا ذکر مٹانا چاہے, میں ایک جملہ بول کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ابھی آپ کو سحری بھی کرنی ہے. اگر جلدی آ گئے ہوتے تو مجھ کو جلدی بیٹھا دیا گیا ہوتا اور آج کی رات میں بہت کچھ میں آپ کو بتا دیا ہوتا, لیکن اب جب وقت مختصر رہا اس لیے دائیں بائیں سے کچھ ضروری باتیں کہہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. یاد رکھنا مسلمانوں, جب تک کہ مسجدوں مدرسہ رہیں گے, محراب و منبر رہیں گے, حسین کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ مت سمجھو کہ آپ تم نے امام حسین کے محبت کی محفل سجا کر امام حسین پر تم نے احسان کیا. نہیں نہیں, یہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہو, اپنی نسلوں پہ احسان کر رہے ہو, اپنی آبادی پہ احسان کر رہے ہو, اپنے خاندان پہ احسان کر رہے ہو, اپنی اولاد پہ احسان کر رہے ہو. یہ ہمارا احسان نہیں ہے حسین پر, بلکہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ان کے ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے, ہمیں ان کے ذکر کی کا موقع ملا ہوا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جب تک کہ ایک آدمی بھی اس زمین پر سجدہ کرنے والا ہوگا تو حسین کا ذکر کوئی مٹا نہیں. آپ کہوگے حضرات کہاں سجدہ, کہاں عبادت, کہاں حسین؟ عبادت تو اللہ کی, سجدہ اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے. توجہ کیجیے, اللہ کے لیے. اور جب تک کوئی عبادت کرنے والا عبادت کرے گا, سجدہ کرے گا, حسین کا ذکر نہیں مٹے گا. میں نے کہا جی ایسے نہیں بول رہا ہوں. نماز پڑھو گے, سجدہ کرو گے, رکوع کرو گے, نماز پوری نہیں ہوگی جب تک تحیات نہیں پڑھو گے. اگر بات سچ ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بغیر تحیات کی نماز ہو جائے گی؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نا میرے بھائی. تحیات پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. بغیر تحیات کی نماز نہیں ہوگی. لیکن تحیات پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہو. جب سلام نہ پھیرنا ہو تب تو تحیات پڑھ کر اٹھ جاؤ, لیکن جب سلام پھیرنا ہو
تحیات کے بعد کچھ اور پڑھنا. اب بتاؤ کیا پڑھنا؟ زور سے بولو. درود. وہ بھی کوئی اور درود نہیں، درود ابراہیمی. اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل. یا اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج اور ان کی آل پر درود بھیج. اور آل کی پہلی کڑی کون ہے؟ جو پہلی کڑی ہے اسی کا نام حسن اور حسین. جب جب سجدہ کیا جائے گا اور جب جب اللہ کی عبادت کی جائے گی تحیات پڑھیں گے، نبی پر درود سلام بھیجیں گے اور تحیات کے بعد درود پڑھیں گے. اور جب درود پڑھو گے تو جہاں پیغمبر اعظم کا ذکر ہوگا وہیں ان کے آل کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے آل کا تذکرہ ہوتا رہے گا. نبی پر درود ہو اور نبی کے آل پر درود ہو اور نبی کے آل پر درود ہو. آل کی پہلی کڑی ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سمجھ میں بات آئی نا؟ اب پھیرو اور ذہن کو حاضر کرو. ایک بات اور بتا دوں طبیعت چاہتی ہے کہ نہ بتاؤں؟ بتائیے. لمبا ہو گیا شہری ٹائم باقی ہے. بجے 35 2 منٹ کی بات سن، 2 منٹ کی بات سن. ہے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین. یہ حدیث پڑھ کر کے بہت لوگ کچھ گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، لیکن اب روز دیکھو سنی بھی بتاتا ہے. آقا فرماتے ہیں تم نے 2 بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جاؤ. عظمت والی چیز ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. محبت سے بولو. اور دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. توجہ. اور قرآن و اہل بیت میں مناسبت کیا ہے؟ میں آخری ٹکڑا بتا دوں. قرآن جس نے اہل بیت کی طہارت و پاکی کو بیان کیا، قرآن نے اہل بیت کی طہارت و پاکی کو بیان کیا. اور جب تعلیمات قرآنیہ کو چیلنج کیا گیا تو اہل بیت کا وہ چشم و چراغ جسے زمانہ حسین کہتا ہے سب کٹا کر عظمت قرآن کو اور تعلیمات قرآن کو جس نے بچا لیا وہی حسین ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ. توجہ توجہ توجہ. سر کٹا قرآن کہتا ہے زندہ. سینہ چھڑنی قرآن کہتا ہے زندہ. بازو کٹے قرآن کہتا ہے زندہ. آنکھیں پکھرائی قرآن کہتا ہے زندہ. رگیں نیلی قرآن کہتا ہے زندہ. بدن کا ایک ایک قطرہ بڑھ گیا خون کا قرآن کہتا ہے زندہ. کیسے زندہ؟ تو جسم ہے کربلا میں اور حسین کا سر نیزے پر ہے اور حسین کا سر نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھ کر دنیا کو بتایا شہید ایسے زندہ. شہید ایسے زندہ. شہادت کا درجہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا. ایک ٹکڑا اور بتا دوں. ہاں جلدی لے آؤ بیٹا جلدی لے آؤ. وہ ہم لوگوں کے یہاں سگنل ہے وہ کہ حضرت بس کیجیے ہے کہ نہیں. پہلے ہی لے آتے جب تک لے آئے چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ دوڑے گا. اب ذہن کو حاضر کرو پوری توجہ چاہتا ہوں. نیزے پہ سر چڑھا دنیا نے دیکھا یزیدی بچ کر گئے. شادیانے بجا گئے خوشیاں بنا رہے. نیزوں پہ سر اٹھایا تاکہ اپنی فتح کا اعلان کرے یہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا سر ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں دنیا سمجھ رہی تھی یزیدی بچ گئے لیکن بچ کر کچھ ہیں جو مر گئے اور ایک ہے جو بچ کر جی گیا. جو بچ کر مر گیا وہ یزیدی ہے اور جو بچ کر جی گیا وہی حسین ہے. ایسا مرا
ایسا مرا. سن لو ایک اشارہ دینے جا رہا ہوں کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے وہ بھی اپنے لڑکے کا نام یزید نہیں رکھتا. جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے وہ بھی اپنے لڑکے کا نام یزید. اور جو لوگ یعنی سنی لوگ حسین کو امام برحق مانتے ہیں تو ان کے گھر میں غلام حسین، فدا حسین، محمد حسین، سبکین رضا، حسنین رضا نام ہی. تو جو امیر المومنین کہہ کر کے پھر بھی نام نہ رکھے بس سمجھ جاؤ یا تو دال میں کالا ہے اور یا پوری دال کالی ہے. اگر دال میں کالا کے حد تک ہے تو کالا نکال دو اور دال کو رکھ لو. اگر پوری دال کالی ہے تو گھر سے نکال کر پھینک دو. کیا بات ہے بے شک. پوری دال کالی ہو چکی ہے یہ والو، پوری دال کالی ہو چکی ہے. نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لانا، نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لانا. مال ہو، دولت ہو، حکومت ہو، چاہے جتنا ہو، لیکن نہ بیٹی دینا نہ بیٹی لانا. بیٹی لانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں، اور بیٹا دینے سے پہلے دیکھ لینا غلام حسین ہے. بے شک سبحان اللہ. سب کو عمل کی توفیق، حق ہے. عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خیال سے سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے، سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن سن لینا فتح تلوار کی نہیں ہوتی ہے، فتح کردار کی ہوتی ہے. ایک ساتھ کہنے لگے امام حسین کربلا میں مورچہ اگرچہ ہار گئے مگر جنگ جیت گئے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ کربلا میں مورچہ تھا کیا دریائے فرات کا پانی مورچہ تھا کہ حسین کا دعویٰ ہو میں پانی لے کر چھوڑوں گا اور یزید کا دعویٰ ہو یزیدیوں کا پانی بالکل نہیں دوں گا اور حسین نہیں لیے. وہ حسین ہار گئے مورچہ نہیں، یہ تو حربہ تھا. حربہ دریائے فرات کا پانی جو بند ہوا یہ جنگی چال ہے. وہ جانتے تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ علی کے شیر، یہ علی کے شیر ہے. ایک بچہ سب کے لیے کافی ہے تو پہلے پانی بند کر دو تاکہ ظاہری طور پر یہ نڈھال ہو جائے، ظاہری طور پر تھوڑا سوچداری ہو جائے، ظاہری طور پر کچھ کمزوری آ جائے، تب ان سے جنگ کی جائے. توجہ کرنا مسلمانوں، میں آپ کو جو فکر دینا چاہتا ہوں اس کو سن لو. یہ حربہ کا حربہ میدان کربلا میں مورچہ یہ تھا، یزید کا کہنا تھا، یزیدیوں کا دعویٰ تھا، عمر بن سعد ابن زیاد کا کہنا تھا میں حسین کا ہاتھ لوں گا، اور میرے حسین کا کہنا تھا سر تو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. کربلا کا ذرہ آج بھی گواہ ہے کہ میرے حسین خیمے میں رہے تو یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، میدان میں آئے تو یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، خطبہ دے رہے ہیں تو یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، میدان کارزار میں آئے تو یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، گھوڑے پہ سوار ہیں تو یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، گھوڑے سے نیچے آئے یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، سجدے میں گئے یزیدی ہاتھ نہ لے سکے، سرے پاک کو تن سے جدا کیا یزیدی ہاتھ نہ لے سکے. ارے ہاتھ چھوڑ گئے کربلا میں اور سر لے کر چلے گئے دمشق میں. تو حسین نے کہا تھا سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا، تو ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا. کہنا پڑے گا یزیدی بچ کر مر گئے اور حسین کٹ کر جی گئے، حسین کٹ کر جی گئے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اور زندہ ہے محمد کے گھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. میں اپنی تقریروں میں اکثر تنبیہ کرتا ہوں اسلام کی روشنی میں محرم تاریخ جو جائز